بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا ان کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور موضوع ہے حضرت حاجرہ تعمیر کعبہ کا اہم کردار اور مسلم امت کے لیے روشن نمونہ۔ مصر کی عظیم محققہ ڈاکٹر عائشہ عبدالرحمن ان کے مطابق حضرت حاجرہ شاہ مصر کی صاحبزادی تھیں، دختر تھیں، اور مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عظمت و کرامت سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی کو بطور خادمہ رکھنا اپنے اور اپنے خاندان کے لیے باعث عزت سمجھا، اور اس کا یہ جملہ ہے کہ میری بیٹی کا اس حضرت سارہ کے گھر خادمہ ہو کر رہنا دوسروں کے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ علیہم السلام کے ساتھ کنعان تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 99 سال کے لگ بھگ تھی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علیہ السلام کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جبکہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ہاں اولاد نہ ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملک شام سے مکہ مکرمہ لے آئے، اور مکہ مکرمہ ان دنوں بالکل بے آب و گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے قدیم گھر خانہ کعبہ کے کچھ آثار باقی تھے، جس کا تذکرہ سورہ ابراہیم کی مبارک آیت 37 میں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، امام بخاری علیہ رحمہ نے یہاں ایک طویل حدیث روایت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ مکرمہ کو اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس آبادی میں، اس بے آب و گیا وادی کے اندر آپ نے ٹھہرایا۔ یہ بہت بڑا ایک تربیت کا معاملہ ہے اور تربیتی نقطہ ہے کہ ان دنوں بنیادی ضروریات میں سے پانی تک بھی وہاں موجود نہ تھا، تو ایک خاتون کا تو کیا، مرد کا اس ماحول میں تنہا رہنا اور پھر بچے کے ساتھ یہ ناممکن تھا، کیونکہ وہاں کوئی دنیاوی ساز و سامان کے اسباب نہ تھے۔ آپ ایک کھجوروں کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ انہیں دے کر وہاں سے جب روانہ ہوئے، حضرت حاجرہ نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، بار بار پوچھا۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے آخر میں یہ سوال کیا، اللہ امرک، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اللہ امرک بہذا، کیا اس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں۔ تربیتی حوالے سے یہاں ہمارے لیے، پوری امت کے لیے بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ ہمارے معاشرہ کی کوئی بھی خاتون وہاں نہ ٹھہر پاتی، فوراً میں کے چلی جاتی، بچہ ہے، معصوم ہے، تنہا رہنا ناممکن تھا۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اور اس جواب کو پڑھ کر ایک
سکون ملتا ہے کہ ایک خاتون کا جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے تو اس کا ریئیکٹ وہ کیا کرتی ہے، اس کا رسپونس کیا ہوتا ہے۔ علامہ نے اسی کو فرمایا تھا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے اس کٹھن گھڑی میں، مشکل لمحات میں جب یہ سنا کہ اللہ نے یہ حکم دیا، اللہ اکبر، تو حضرت حاجرہ کا بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگرچہ یہاں کوئی اسباب دنیاوی نہیں ہے، ساز و سامان کا کوئی یہاں علامت بھی نہیں ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، نہ انسان ہے، لیکن اگر اس کا حکم ہے تو اذن لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حاجرہ سکون اور اطمینان سے وہاں ٹھہریں، اپنے صاحبزادے کو دودھ پلاتی رہیں، اللہ اکبر، اور خود بھی جو پانی تھا اور خوراک تھی وہ استعمال کرتی رہیں۔ کچھ عرصہ تک وہ پانی چلا اور کچھ عرصہ تک وہ کھجوریں چلیں، دونوں ختم۔ یہ ایک امتحان ہے۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، پر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہی رہے گھبرائے کم۔ اللہ اکبر۔ خوراک ختم، پانی ختم، خود پیاس ہے، خود کو پیاس ہے اور صاحبزادے کو بھی پیاس ہے۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہے ہیں پیارے اسماعیل۔ تو حضرت حاجرہ صفا پر، پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کوئی پانی نظر آ جائے، پھر نیچے آئیں، پھر مروہ پہاڑی پر جو اس وقت بہت بلند تھی، تو 7 چکر لگائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَذَاكَ النَّاسُ بَيْنَهُمَا، چکر 7 لگے تھے، نہ 6 نہ 8۔ قیامت تک اللہ نے ہر عمرہ اور حج کرنے والے پر یہ لازم کر دیا، میری نیک بندی نے یہاں پہ 7 قدم 7 مرتبہ دوڑی تھی، قیامت تک ہر عمرہ اور حج کرنے والا وہ 7 چکر لگاتا ہے۔ نہ کرے گا تو نہ حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا۔ یہ قبولیت دیکھیں، یہ اللہ کے حکم کی برکت ہے جو آج ہمیں اور ہم سب کو نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ 7واں چکر پورا ہوا، اب اللہ اکبر چاہتی تو خاموش یا مایوس ہوتی، نہیں، بندے کی جب طاقت ختم ہوتی ہے پھر قدرت اپنی طاقت کا اظہار کرتی ہے۔ بندہ کی جہاں طاقت ختم کم ہوئی، وہاں پھر مالک کی اپنی طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ بندے کا اتنا ہی کام ہوا کرتا ہے، بس پھر یہی ہوا۔ اللہ پاک نے پھر کیا پانی کا انتظام کیا، اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا، اس نے ڈرلنگ نہیں کی وہاں پہاڑوں کے اندر، صرف اپنا پر مارا تو زمزم کا چشمہ پھوٹ اٹھا، دکھایا یہ کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور ایسا پانی میں نے پڑھا ہے حدیث میں کہ اس حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کھانے والے کے لیے خوراک بھی ہے اور بیمار کے لیے شفا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں بھی میں نے پڑھا کہ النظر الی زمزم تحط الخطایا، کہ زمزم کی زیارت کرنے سے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے زمزم کا چشمہ جاری کیا، اور فرشتے نے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا سے اس وقت فرمایا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، یہ جو بچہ آپ کی گود میں ہے فَإِنَّهَا هُنَا بَيْتُ اللَّهِ يَبْنِيهِ هَذَا الْغُلَامِ وَأَبُوهُ، غم نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کو پریشان اور خوف پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گا۔ یہ جو معصوم بچہ جو ابھی شیر خارگی کے عالم کے اندر ہے، وقت آئے گا یہ بڑا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے
کہ یہ بھی بڑے ہوں گے، ان کے والد گرامی بھی ان کے ہمراہ ہوں گے، یہ دونوں مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے۔ فَإِنَّ هَذَا الْغُلَامَ يَبْنِيهِ وَأَبُوهُ، اللہ کی حکم یہی ہے کہ یہ بچہ اور ان کے والد کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائیں گے۔ الحمدللہ قیامت تک اس حج کا اور بیت اللہ کے سجدوں کا ثواب انشاءاللہ الرحمن حضرت حاجرہ کو پہنچتا رہے گا، اور صفا مروہ پر لبیک اور لبیک کے جتنے ترانے قیامت تک گونجتے رہیں گے، اس کا اجر و ثواب اللہ کی اس نیک بندی کے پاس پہنچتا رہے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے ان پہاڑیوں کو اپنی نشانی قرار دیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ضرورت ہے کہ آج خصوصاً ہماری بہنیں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کی اس اسوہ کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔